بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لیتے ہوئے پھر ڈیل اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دنیا بھر میں بہت سارے ایسے مذہبی نظریات ہوتے ہیں، ایسے تعبیرات ہوتی ہیں جن پر صدیوں کا تأمل ہوتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ ہمارے عقائد کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن کبھی موقع نہیں ملتا کہ ان کی اصل بنا استدلال کو رک کے ٹھہر کے علمی فکری استدلالی انداز میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ بات کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع۔ اہل تشیع کے ہاں بہت سارے ایسے بنیادی عقائد ہیں جیسے کہ نظریہ امامت، وہ اہل سنت سے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں۔ ان کا استدلال کیا ہے اور اس استدلال میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، غامدی صاحب کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے؟ ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بغیر کسی کے اوپر تان تشنیع، کسی پر طنز کیے، علمی انداز میں غامدی صاحب کی رائے سامنے رکھیں اور ایک پیرل نیریٹو سامنے آج آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میرے سامنے اصول کافی جو اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت موجود ہے۔ اسی روایت کے اوپر بنا ڈال کر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ فیصلے کر دیے۔ وہ فیصلے کیا تھے؟ ارشاد فرمایا ہے، بے شک میں دو امانتیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں قبول کرو گے تو ہرگز نہ گمراہ ہو سکو گے۔ خدا عز و جل کی کتاب قرآن، اور دوسرا میرے اہل بیت یعنی میری اطرت۔ اے لوگو سنو، میں تمہیں یہ حقیقت پہنچا چکا ہوں کہ تمہیں میرے پاس سے حوض کے کنارے لوٹا دیا جائے گا، اور میں ان دو بھاری امانتوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، اور یہ دو بھاری امانتیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ اس روایت سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا تمسک، اہل بیت کو جوڑنا اور اہل بیت سے دین کی ہدایت لینا، اس کو لازم قرار دے دیا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں ہم صاحب، یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اصل روایت کیا تھی، بات کیا تھی، اور جو کچھ کہا گیا اس کی بنیاد کیا قرآن مجید کے اندر بھی ہے؟ اصل روایت مسلم میں ہے، دارمی میں بھی ہے، دونوں جگہ آپ اس کو دیکھیں تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان تارکم فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں پہلے کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے، اور کتاب اللہ کے بارے میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ اسی طرح بہت سے دوسرے اسالیب اختیار کیے ہیں جن میں کتاب اللہ کو موضوع بنانے، کتاب اللہ کو مرجع بنانے، کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے، کتاب اللہ سے تمسک کی ہدایت کی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں رغبہ کا فعل استعمال ہوا ہے، یعنی بار بار ترغیب دلائی، بار بار توجہ دلائی، اور یہ کہا کہ کتاب اللہ ہی تمہارے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت، اور مسلم اور دارمی کی روایت میں غالباً یہ الفاظ بھی ہیں، دارمی کی روایت میں تو یقیناً ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اس طرح کے مضمون کے الفاظ۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بھاری چیز کیوں کہا ہے، اور پھر ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ اہل بیت کے بارے میں یہ بات قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا معاملہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کا خاص موضوع ہے، اور سورہ نور میں بھی اس کی جانب اشارے ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا، اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی یہ کیا وجہ ہوئی کہ قرآن مجید جیسی کتاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر زیر بحث آ گیا، اہل خانہ زیر بحث آ گئے، ازواج مطہرات زیر بحث آ گئی۔ سورہ احزاب کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین نے جب یہ اندازہ کر لیا کہ ہماری سب چالیں ناکام ہو گئی ہیں، ہم اس دعوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، تو انہوں نے آپ کے گھر کو ہدف بنا لیا اور یہ کوشش کی کہ کوئی اسکینڈل پیدا کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے ان ارمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع پر ازواج مطہرات کے بارے میں خاص طور پہ گفتگو کی۔ ذرا وہ دیکھیے کیا چیز ہوئی۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم پیغمبر کی بیویاں ہو، ہمارا پیغمبر ایک دعوت کا علمبردار ہے، وہ اپنے شب و روز اسی کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں۔ تم نے اپنی آزادانہ مرضی سے پیغمبر کا انتخاب کیا ہے۔ ہم اب پیغمبر کی ذات کو اور پیغمبر کے گھرانے کو جس طریقے سے ہدف بنایا جا رہا ہے یا جس طرح اس کے بارے میں اسکینڈل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیغمبر کے گھرانے کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ خصوصی ہدایات دینے والے ہیں۔ وہ خصوصی ہدایات تمہارے متعلق ہوں گی۔ اس میں تم سے کچھ توقعات کی جائیں گی، کچھ پابندیاں لگائی جائیں گی جو عام عورتوں پر نہیں ہیں۔ تم اگر اس کا تحمل نہیں کر سکتی تو ہم بہت اچھے طریقے سے کچھ سامان زندگی دے کر تمہیں رخصت کر دیتے۔ پیغمبر سے الگ ہو جانے کے بعد تم اپنی آزاد حیثیت میں جس سے چاہو نکاح کرو، جس طرح چاہے رہو۔ یہ آیا تخیر ہے، یعنی ان کو موقع دیا گیا۔ میں اس کے واقعات اس وقت نہیں سنا رہا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ بات اپنی ازواج کے سامنے رکھی، خاص طور پر سیدہ عائشہ نے کیا جواب دیا۔ بہرحال رسالت مآب کی ازواج نے یہی بات کہی کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گی، یہ جو کچھ ہے اس کا مقابلہ کریں گی، جو ہدایات دی جائیں گی ان کی پیروی کریں گی۔ جب انہوں نے رسالت مآب ہی کو اختیار کر لیا، وہ یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ تو نکاح کے موقع پر اختیار کیا تھا، اب دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پھر سنو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اس میں ظاہر دونوں پہلو ہیں، ایک تو اپنی خصوصی حیثیت کو سمجھ لو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو، اور جو ہم تم سے توقع کرنے جا رہے ہیں اس کا صحیح ادراک تمہیں رہنا چاہیے۔ دوسرے یہی جملہ بتا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے، عام عورتوں کو ان احکام کو اپنے سے متعلق نہیں سمجھنا چاہیے۔ دونوں باتیں واضح کر دی، لستن کاحد من النساء، یہ کہہ کے تم عام عورتیں نہیں۔ چنانچہ اگر اب اس کے بعد نیکی کرو گی تو چونکہ تم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے، جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو گی خدا نخواستہ تو عذاب بھی دوہرا ہو، یہ کہہ کے پھر وہ خصوصی احکام ان کو دیے گئے ہیں۔ خصوصی احکام میں کئی چیزیں کہی گئی ہیں، تم گھروں سے نہیں نکلو گے، کسی غیر معمولی ضرورت کے بغیر باہر نہیں جاؤ گے، عمومی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لو گے، تمہارے گھروں میں داخل ہونے والے لوگ بھی عام لوگ نہیں ہو سکتے، جس طرح پہلے لوگ آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، اب یہ نہیں ہوگا۔ بات چیت اور گفتگو میں بھی فلاں فلاں چیزوں کا خیال رکھو گی، اس لیے کہ یہ منافقین تو موقع کی تلاش میں ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی ہدایات دینے کے بعد، جن کو عام طور پر ہمارے ہاں حجاب کی ہدایات کہا جاتا ہے، یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اب تم امت کی مائیں ہو، اور کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھے کہ تم پیغمبر سے الگ ہو جاؤ یا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائے تو تمہارے ساتھ کسی کا نکاح ہو سکے۔ یعنی یہ اب ورق پھاڑ دیا، تمہاری یہ حیثیت قائم کر دی گئی۔ یہ قائم کرنے کے بعد پھر وہ آیت آئی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اے گھر والو، وہاں یہ اہل بیت کے الفاظ ہیں نا، اے گھر والو، اے گھر والیو، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جو غلاظت، جو نجاست یہ لوگ تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اس سے تمہیں ہر لحاظ سے پاک رکھے، یعنی کسی کے لیے اس کا کوئی موقع پیدا نہ ہو، جس کو عام طور پر آئے تطہیر کہا جاتا ہے۔ اہل بیت یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اس طرح زیر بحث ہیں۔ اس موقع پر اس گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت ہی کا لفظ عام طور پر عربی زبان میں گھر والوں کے لیے، بیویوں کے لیے، اور اگر بچے بھی گھر میں ہیں تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ دعوت دیں تو یہی کہیں گے نا کہ گھر والے ساتھ نہیں آئے، بالکل اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے صیغے بھی مذکر کے استعمال ہوتے ہیں، ایک عورت بھی ہے، آپ کی بیوی ہے، تب بھی یہی ہوگا۔ تو یہ بحثیں تو اب کرنے کی ضرورت نہیں، بہت ہو گئی، میں نے بھی ان کو لکھ دیا ہے، استاد امام نے بھی لکھا ہے، اسی طرح دوسرے اہل علم بھی یہ سب باتیں کہہ چکے ہیں۔
بہرحال یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ وہ خصوصی معاملہ ہے جو قرآن میں کیا گیا ہے، اس کے وجوہ بیان کیے گئے ہیں، اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں اب دیکھیے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک بھاری چیز ہے، ظاہر ہے کہ اس کتاب کو پڑھو گے، اس میں جو تم سے تقاضے کیے گئے انہیں پورے کرو گے، کچھ ذمہ داریاں تم پر عائد ہوں گی، اس کے بعد اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، اس پہلو سے اس کو کہا ہے۔ دوسرے میری بیویاں ہیں، یعنی یہ میرے ساتھ متعلق کی گئیں، ان کے لیے تخیر کی آیت اتری، یہ ان تمام مراحل سے گزریں، میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، یہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، یہ کوئی نیا گھر بھی آباد نہیں کر سکتی، اس لیے یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، میں ان کو تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جو کچھ معاملات ہوں گے، یعنی ان کی حفاظت کرنا، ان کو وہی ماحول فراہم کرنا، منافقین کہیں مر نہیں جائیں گے، ان کے جتنے اسکینڈل اس کے بعد بھی اگر پیدا ہوں تو ان کے مقابلے میں متنبع رہنا، خبردار رہنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کی ذمہ داریاں ادا کرنا، اس لیے کہ یہ نہ نکاح کریں گی نہ اپنے گھروں میں جائیں گی، یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ یہ بات ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اس سے اپنے مرضی کے مضامین پیدا کر لی ہے۔ بس اتنی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ مسلم کی روایت بھی دیکھ لیجئے اور دارمی کی روایت بھی دیکھ لیجئے، بالکل صاف اور واضح ہے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اس میں بار بار رغبت دلائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میری بیویاں، میری ازواج ہیں، ان کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، تاکہ ان کے بارے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو کہیں فراموش نہ کر بیٹھو، کہ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کے بعض ایسے بھی ترک ہیں جو اہل سنت کے رائج ہیں، ان میں کہا جاتا ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کتاب اللہ اور دوسری سنت۔ اگرچہ وہ روایت سند کے معیارات پہ پوری نہیں اترتی، اور غامدی صاحب نے جس روایت کا یہاں پہ حوالہ دیا، مسلم کی روایت ہے، میں اس کا بعین ہی ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ قرآن جس میں ہدایت اور نور ہے، لہٰذا اس کو لے لو اور اس سے تمسک میں رہو۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو قرآن کی رغبت دلائی اور کہا میرے اہل بیت بھی۔ اچھا خان صاحب، یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ یہ جو چھوڑے جا رہا ہوں کے الفاظ ہیں، یہ جب سنت کے بارے میں بولے جاتے ہیں تو وہاں پر تو ایک عقلی اشکال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی سنت تو آپ کہیں چھوڑ کے نہیں جا رہے، کتاب ہے، ایک ٹینجیبل چیز جو آپ نے دی ہے، سنت تو پیچھے سے جاری تھی، آپ نے اس کو جاری فرما دیا، اس پر سندن بھی اعتراض ہوتا ہے۔ یہ جو روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس میں یہ بات بھی پوری طریقے سے بیٹھ جاتی ہے کہ اہل بیت کا تو باہر کیف وہ معاشرے کے سپرد کر کے جا رہے ہیں نا یہاں پہ۔ کوئی شبہ ہی نہیں، بہت سے نازک معاملات ہیں جن کے پیش نظر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے۔ بہت بھاری ذمہ داری تھی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بعض سیدنا معاویہ کے زمانے تک زندہ رہیں، اب ان کو گھروں میں رہنا ہے، جو ان کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہے وہ بھی ہر حال میں باقی رہنا چاہیے، ان کی ضروریات بھی اسی شان کے ساتھ، اسی ادب و احترام سے پوری ہونی چاہیے۔ جو لوگ منافقین میں سے پہلے در اندازی کرتے رہے ہیں، اگر وہ اس کے بعد بھی باز نہ آئیں تو ان کے بارے میں وہ خصوصی آیت موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی، باز نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف آخری کارروائی کر ڈالی جائے گی۔ پڑھیے آپ اس آیت کو سورہ احزاب میں نکال کے۔ یہ ساری ذمہ داری صحابہ کرام پر اور آپ کے بعد مسلمانوں پر عائد ہو گئی۔ کفالت کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری، معاملات کو دیکھنے کی ذمہ داری، اور جتنے امور بھی اس کے بعد ازواج کے بارے میں پیش آئیں ان سب میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی ذمہ داری، یہ آپ نے فرما دیا۔ باقی رہ گئی یہ بات، جو بات کے لوگوں نے یہ لفظ سنت داخل کیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جب بحثہ بحثی پیدا ہوئی ہے تو داخل کر دیا، سند پر آپ نے تبصرہ کر دیا، میرے نزدیک درایتاً بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ قرآن کے امتثال امر کا نتیجہ ہے۔ جب قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی کی روایت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی تمہیں پیروی کرنی ہے، یا یہ فرمایا کہ تم سے پہلے یہ فلاں اور فلاں پیغمبر آئے ہیں، ان سب کا نام لے کے کہا فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِیٰ، انہی کی ہدایت
تمہارے لیے بھی اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس کی پیروی تم کو بھی کرنی ہے۔ تو یہ گویا قرآن مجید نے حکم دے دیا، وہ اس کا حصہ بن گئی، وہ جزو ہے اس کا۔ جب کہا جائے گا میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہ سنت آپ سے آپ اس میں شامل ہے، اس کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر گمراہی اگر آنی ہے، کوئی خرابی اگر آنی ہے تو رجوع قرآن کی طرف کیا جائے گا، اس لیے کہ وہی سنت کی حیثیت بھی بتائے گا، وہی عقائد کے معاملے میں صحیح راستے پر رکھے گا، وہی سوالوں کے جواب بھی دے گا۔ سنت تو عملی نوعیت کی چیز ہے، اس میں کون سی بات ایسی ہے کہ جو گمراہی سے بچانے والی ہوگی؟ اس پر تو عمل پیرا ہونا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ثقلین، حدیث ثقلین کہا جاتا ہے نا، کا صحیح مطلب یہ۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب بھی بیان کیجیے گا کہ جس فریق پر دین کا ایک پیرلل ماخذ ہونے کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں بات کیا کی گئی ہے اور اہل بیت کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، کیا وہ لوگ خود بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ چونکہ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ جو روایتیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے منقول ہیں اس میں کہیں پر اپنی اس حیثیت کی بنا پر کوئی دینی معاملے میں رائے دی گئی ہو یا اس کو حرف آخر یا قول فیصل یا حتمی بات کہا گیا ہو۔ وہ تو جو بھی بات کرتے ہیں ازواج مطہرات میں سے یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا سنت کی بات ہوتی ہے یا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح یا آپ کے علم و عمل کا نمونہ ہوتی ہے، تو وہ فریق جن کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال کے پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے ان سے رجوع کرنا ہے، وہ تو خود اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ رجوع کرنے کے لیے کہا نہیں، اور جو کچھ آپ نے بیان فرما دیا وہ بھی برحق ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ رجوع کریں گے۔ رسالت میں آپ کا اسوہ صحابہ بھی بیان کرتے ہیں اور گھر کے معاملات میں ازواج مطہرات بھی بیان کرتی ہیں، لیکن اطمینان رکھیے ازواج مطہرات سے متعلق یہ بات جو میں نے بیان کر دی ہے اور جس طرح میں نے حدیث کو سمجھا دیا ہے، اس میں اگر لوگ اصرار کریں تو جواب میں کہیے کہ پھر ازواج مطہرات کی طرف رجوع کر لیں گے، انشاءاللہ اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو ازواج مطہرات کی آراء سامنے آتی ہیں ان کو بھی ایک گروہ قبول نہیں کرتا۔ ہم سب آخری بات ایک ضمنی توضیح آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا ہے، اجر بھی دوہرا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو پھر عذاب اور گناہ کہا ہی جاتا ہے کہ کیا ان کے بارے میں بھی متصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی اس طرح کا کام کر سکتی تھی جس کے بارے میں تنبیہ قرآن نے کر دی ہے؟ اس کی وضاحت ہم نے اپنی تفسیروں میں کر دی ہے کہ ایسے موقعوں پر عتاب کا رخ یا خطاب کا رخ یا روح سخن وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے، تو منافقین کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں تمہیں کس درجے میں خبردار رہنا چاہیے۔ تو یہ خطاب کے مختلف اسالیب ہیں، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایسے منطقی مقدمے قائم نہیں کیے جاتے کہ کیا یہ امکان تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہی ہوگا، تو کیا وہاں امکان پیدا ہو جاتا ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز تب بالکل واضح ہو گیا حدیث ثقلین میں قرآن اور اطرتی اہل بیت کے الفاظ سے کیا مراد تھے۔ قرآن مجید کی روشنی میں غام صاحب سے ہم نے جانا، انشاءاللہ یہ بھی جانیں گے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ غدیر خم کا بڑا مارکت الارا اور مشہور خطبہ، اس کی حقیقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیا بات ہو رہی تھی، زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔